خبر یہ ہے اے ٹیم آف ایسٹرونومرز ہیو ڈیٹیکٹڈ ساؤنڈ آف یونیورس. کائنات کی آواز کا پتہ چلا لیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ انڈین سائنٹسٹ فرام NCRA پونے, TIFR ممبئی, IIT, تو یہ ڈسکوری انڈیا کے سائنٹسٹوں کے نام بھی جاتی ہے. یہ جو ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے انگریس کیا ہے ان کی پالیٹکس میں, ان کے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں, ان کے IT میں, ان کے سائنس ٹیکنالوجی میں, یہ گوگل, الفابیٹ, سارے مائکروسافٹ, ٹویٹر, یہ سارے انہوں نے ڈومینیٹ کیا. یہ ہے ہندوستان کا جھنڈا. جتنا خوشنما, جتنا خوبصورت, جتنا پازیٹیو وائبس ہے نا اس کے رنگوں میں, اس کی رنگوں کو دیکھیے, جتنی پازیٹیو وائبس ہے نا. سائنٹسٹ ریڈیو ٹیلیسکوپ انکلوڈیڈ جائنٹ میٹر ویو ریڈیو ٹیلیسکوپ فرام پونے پلیڈ کی رول ان دس ڈسکوری. شاباش, ویل ڈن. بھارت میں سیمی کنڈکٹر زیادہ بنیں گے اور پوری دنیا پھر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی بھارت کے. 13 تاریخ کو چندریان 3 لانچ کرنے جا رہا ہے سر. اس کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پوری دنیا پر اپنی نظر رکھ سکتے. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے بہت جلد ہم قرضہ لینے کے بجائے دینے شروع کر دیں گے. تو اب کیا کریں گے وہ؟ آسمان کی طرف دیکھیں, ہاتھ جوڑ دیں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں کہ ہمیں کچھ مل جائے. نہیں تو خدا را اگلے سال یہ جو شروع ہو گیا جولائی سے اگلی جون تک $25 بلین ہم نے دینا ہے. ہیوج بریک تھرو کہا جا رہا ہے, لائف چینجنگ مومنٹ ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ. وہ خبر یہ ہے اے ٹیم آف ایسٹرونومرز ہیو ڈیٹیکٹڈ ساؤنڈ آف یونیورس. کائنات کی آواز کا پتہ چلا لیا گیا ہے. کائنات کی ایک آواز ہے, وہ آواز کیسی ہے اس کو تلاش کر لیا گیا ہے, ڈھونڈ نکالا گیا ہے. یہ کیسے ہوا اور کس نے یہ کیا؟ تو دیکھیے اس میں کام کرنے والے سائنٹسٹ 190 تھے, یعنی 190 سائنسدانوں نے اور ایسٹرونومرز نے اس ڈسکوری میں حصہ لیا ہے. اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ ان ایسٹرونومرز اور سائنٹسٹوں میں ہمارے ریجن کے بھی کچھ لوگ شامل تھے. وہ کون سے تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے تھے اور کہاں سے ان کا تعلق ہے اور وہ کون ہیں؟ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ریجن سے وہ کون سے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس ہیوج ڈسکوری میں اپنا حصہ ڈالا. تو یقیناً آپ جان گئے ہوں گے پاکستان سے تو کوئی ایسے سائنٹسٹ ہو نہیں سکتے. ہمارے پاس سائنٹسٹ ہیں ہی کتنے, اور جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے وہ تو چلے گئے, لیکن 190 سائنٹسٹوں میں بڑی تعداد انڈیا کے سائنٹسٹوں کی تھی. اور اس میں جن تعلیمی اداروں سے ان کا تعلق ہے ان کے نام بھی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ انڈین سائنٹسٹ فرام NCRA پونے, TIFR ممبئی, IIT, IISER, RRI اور کئی ایسے تعلیمی ادارے کہ وہاں کے نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا اور کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ ڈسکوری انڈیا کے سائنٹسٹوں کے نام بھی جاتی ہے. اور صرف وہاں کے سائنٹسٹ ہی نہیں بلکہ جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی انڈیا کے ایک شہر سے استعمال کیا گیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سائنٹسٹ ریڈیو ٹیلیسکوپ انکلوڈیڈ جائنٹ میٹر ویو ریڈیو ٹیلیسکوپ فرام پونے پلیڈ کی رول ان دس ڈسکوری. تو پونے میں جو ایک جائنٹ ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس ڈسکوری میں اس کو بھی استعمال کیا گیا. تو دیکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال نے یہ بات ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے کہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ستاروں پر کمندیں ہندوستان کے نوجوان ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے ملک کے نوجوان کمندیں ڈال رہے ہیں لیکن کہیں اور پر, جس پہ ہم پروگرامز کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں. کائنات کی آواز یا ساؤنڈ آف یونیورس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں گریویٹیشنل ویوز نے سب سے اہم رول پلے کیا ہے. وہ کس طریقے سے؟ وہ ایسے کہ گریویٹیشنل ویوز ہماری کائنات کے فیبرک میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں. لیکن یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ گریویٹیشنل ویوز کے پیدا ہونے کی وجہ گیلیکسیز کے آپس میں ٹکرانے, ٹوٹنے, بکھرنے, پیدا ہونے اور بلیک ہولز کے ٹکرانے یا مرج ہونے کی بنا پر گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں. سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از شرنکنگ اینڈ ایکسپینڈنگ کنٹینیوسلی ان دس یونیورس. اور دنیا ایک نہیں ہے, کائنات ایک نہیں ہے. اب تو نظریہ یہ ہے ملٹی ورس, یعنی یہ کہ کئی کائناتیں ایک ساتھ. اگر ہم اس کائنات میں اس جگہ پر موجود ہیں تو ہم کسی اور جگہ بھی موجود ہیں. اگر 1000
कायनातें हैं तो हम 1000 जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अगर हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की तो ये एक और नज़रिया है, तो हम किसी और तरफ निकल पड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे कि हम कैसे समझें कि कायनात की आवाज़ कैसी है या उसको कैसे डिटेक्ट किया गया, या कायनात की आवाज़ क्यों है। ये तो बता दिया गया कि ब्लैक होल्स के टकराने या मर्ज होने या गैलेक्सीज़ के, ये जो सब कुछ हो रहा है जो हमें नज़र नहीं आता, उस सब की बिना पर कॉन्टीन्यूसली एक आवाज़ पैदा होती है और वो यूनिवर्स की आवाज़ है। और इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले सकते हैं एक तालाब की, कि एक तालाब है, एक पॉन्ड है, और उस पर हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ लहरें बनती रहती हैं, यानी वेव्स आप देख सकते हैं एक तालाब में। लेकिन ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सुकून छा जाता है, पानी ठहर जाता है, आपको पानी ठहरा हुआ नज़र आता है, वेव्स नज़र नहीं आती। लेकिन अगर बारिश हो रही होगी, यानी उस तालाब पे, उस पॉन्ड पे बारिश के कतरे गिर रहे होंगे, कनियाँ गिर रही होंगी बारिश पर, तो फिर आपको वेव्स कॉन्टीन्यूसली नज़र आएंगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पानी में लहरें बनना बंद हो जाएं, वो मुसलसल बनती रहेंगी। इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर बारिश गिर रही है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कायनात में जो तब्दीलियां हो रही हैं की बिना पर ये वेव्स वहाँ पर भी पैदा होती हैं, जिनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। वो इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा का रोल 60% है अमेरिका में इन्फ्लुएंस करने का, मोर देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दिल्ली से नहीं हुआ ये जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इंग्रेस किया है अमेरिकन सिस्टम में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके आईटी में, उनके साइंस टेक्नोलॉजी में, ये गूगल, अल्फाबेट, सारे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सारे इन्होंने डोमिनेट किया उसके। सो इट्स आल्सो सॉफ्ट पावर बैटल ऑफ आइडियाज। और हमारे लोग कोई कम नहीं है, बासलाहियत लोग हैं, जानदार लोग हैं, उनको हार्नेस करना है आपने सिर्फ फॉरेन ऑफिस के थ्रू नहीं है, हमारी एम्बेसी के थ्रू। आई थिंक अबाउट टाइम के या डिफेंस कमेटी या मुशाहिद हुसैन एंड को सिट डाउन एंड कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान इंडिया पॉलिसी। मुशाहिद, आई चैलेंज यू कि आप मुझे बताएं कि नहीं नसीम आप गलत कह रही हैं, ये पॉलिसी हमारी इस दौर में कॉम्प्रिहेंसिव रही है। आई वुड से दैट पाकिस्तान टू डेट, नवाज शरीफ साहब ने वो जो किया था ना, जब वो The first person who had a clear India policy was General Ziaur. ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।